دوسرا ہے کہ ایک کسی نے آفر کوشچن کیا تھا کہ یہ، اور آج کل یہ پوسٹ بڑی سوشل میڈیا پہ چل بھی رہی ہے، جس کو کوئی بھی کام نہیں ہوتا وہ ایک پوسٹ بنا کے ڈال دیتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم بھی بالکل ہر کاموں سے بے نیاز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آگے کرنا، فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، اس کھیل کود میں ہم بالکل شامل ہو جاتے ہیں۔ اتنی استغراق کے عالم میں اتنی توجہ کے ساتھ کبھی قرآن نہیں کھولا ہوتا، کبھی حدیث کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، لیکن یہ پوسٹ جو فارورڈ کرنا اور شیئر کرنا، یہ ہم نے روزانہ اپنے لیے فرض کا درجہ معذاللہ اس کو دے دیا ہے اور لازم اپنے لیے ٹھہرا لیا ہے۔ پوسٹ یہ چل رہی ہے کہ خاندان میں شادی نہ کریں ورنہ جو اولاد پیدا ہوگی بے وقوف ہوگی۔ وہ کسی نے مجھے بھی بھیجی، بہت ساری پوسٹیں، مطلب بہت سارے اقوال ہیں، ایک بھی ان میں سے حدیث نہیں ہے، وہ سب کے سب بزرگوں نے اپنے کوئی تجربات ذکر کیے ہیں، اور وہ بھی ابھی ٹائم نہیں تھا ورنہ اصل حوالے چیک کیے جائیں کہ واقعی وہاں وہ بات موجود ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور شریعت کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نہ ایسا ہوگا کہ آپ اگر خاندان میں شادی کریں گے تو اولاد بے وقوف نکلے گی۔ دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی شادی اپنے رشتہ داروں سے ہوئی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ اولاد ایک سے ذہین نکلتی ہے، سمجھدار نکلتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی اس کی میں دلیل عرض کر دیتا ہوں کہ جس سے اس خیال کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے میں آسانی رہے گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، اور آپ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی ہمارے سرکار کے کزن ہیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح ہوا ہے، اور آپ کی اولاد میں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جہاں سے عقل بھی آ کر اپنے لیے فیض حاصل کرتی ہے، تو پھر بے وقوفی کیسی؟ اس لیے اس قسم کی جاہلانہ باتوں کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کچھ عرصے پہلے ایک پوسٹ چل پڑی تھی کہ یہ بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لکھ سکتی کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنے جاہل لوگ ہیں کہ انہیں کوئی کام نہیں ہے، بس یہ اللہ رسول کے کلام کو اپنی مرضی کے موافق معانی اور مفاہیم میں ڈھال کر لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر غیر باپ کو اپنا باپ قرار دے، وہ اس کے بارے میں ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کا نام لکھتی بھی ہے تو وہ باپ کی حیثیت سے کوئی لکھتی ہے یا وہ اپنا نسب بدل رہی ہے؟ تو جب یہ چیز ہے ہی نہیں، پھر تمام حدیثیں اس کے لیے جمع کر دینا یہ جہالت عظیمہ ہے، اور ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا، اور ایک روایت میں کہ جس نے میری طرف سے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس میں احتیاط کریں۔